بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان پر یہ نوبت بھی آ گئی ہے۔ اب آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے چیف جسٹس سے ملنے جاتا ہے اور پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں استفسار کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان آئی ایم ایف کی کوئی ایک ذیلی ریاست ہے، ایک محکوم قوم ہے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف امداد تو ضرور دیتا ہے، لیکن اس کی خود مختاری پر وہ بات نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات پر اپنا تبصرہ پیش کروں گا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ یہ ایک بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی، چیف جسٹس صاحب ان کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے ہی نہ کھول اور پیغام بھجوا دیتے کہ آپ چیف جسٹس صاحب کے ملاقات کے لیے بالکل نہ آئیں، اور نہ ہی انہیں ملاقات کے لیے وقت دیا جاتا۔ بے شک آئی ایم ایف پاکستان کی امداد روک دیتا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے بتایا کہ انہوں نے حکومت کی درخواست پر ان سے ملاقات کر دی۔ انہوں نے وفد کو بھی یہ بتایا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آپ کو ساری تفصیلات بتائیں۔ وفد ارکان نے کہا کہ ہم پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ساری بات چیت تو خط بازی سے ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کو پاکستان کی اپوزیشن پی ٹی آئی جو خط لکھتی رہی ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے، اور یہ اس کی بڑی حد تک کامیابی بھی ہے کہ اس نے آئی ایم ایف کو قائل کر دیا کہ وہ پاکستان کی حکومت سے عدالتی نظام کے بارے میں اپنے سوالات کرے۔ اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد بھی ان سے ملے گا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے تحفظات بیان کرے گی، اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ایک ڈوزیر بھی انہوں نے تیار کیا ہوا ہے، اور وہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا عدالتوں میں زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے عدالتی نظام پر حکومت کے حاوی ہونے کے بارے میں بھی اپنا خط پیش کریں گے۔ ایک لحاظ سے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس لحاظ سے تو کامیاب ہو گئی ہے کہ اس نے حکومت کو آئی ایم ایف کے سامنے جواب دہ کر دیا ہے۔ یعنی آئی ایم ایف اب جب اپوزیشن بھی ملے گا، اپوزیشن کی باتیں بھی سنے گی، تو اس کی کوئی رائے قائم ہوگی۔ ممکن ہے وہ محتاط رائے رکھیں، لیکن وہ اپنی ایک سوچ لے کر پاکستان سے جائیں گے۔ میرا خیال یہ ہے انف از انف، ہمیں آئی ایم ایف سے امداد لینی پڑتی ہے، اور آئی ایم ایف کے سامنے ہم بالکل لیٹ گئے ہیں، اور پاکستان کی اپوزیشن نے بھی انتہا کر دی ہے کہ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی انہوں نے خطوط بازی کی ہے۔ قبل از بھی ہو چکا ہے ایسا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی امداد رکھوانے کے لیے پی ٹی آئی نے بہت سارے حربے اختیار کیے ہیں، کامیابی تو نہیں ہوئی، ممکن اب بھی کامیابی نہ ہو، لیکن یہ شرمندگی کی بات تو ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن نے حکومت کو آئی ایم ایف کے سامنے جواب دہ کر دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے، اور اسے یہ کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں سوالات کریں، یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ آپ ہم سے ہمارے معاشی پروگرام کے بارے میں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اب حالت تو یہ ہے کہ ہمارے وزارت خزانہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے لوگ، ہمارے افسران ان کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ان کے ملازم ہیں، وہ ان سے سوالات کرتے ہیں، وہ ان کے سوالات کے پر جواب دیتے ہیں،
اگرچہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے دیتا ہے اور ہم پیسے نہ ملیں تو ہم دیوالیہ ہو جاتے ہیں، ہم اس سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے، ہماری حکومت کو بھی شرم آنی چاہیے. اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب ہم آئی ایم ایف آ رہے ہیں اور پاکستان میں عدلیہ کے بارے میں سوالات کریں، پھر آئے گا وہ جمہوریت کے بارے میں سوالات کرے گا. بھئی ان کی حکومت تو نہیں ہے نا پاکستان میں. انہوں نے ہمیں قرض دینا ہے اور اپنے قرض کی واپسی کا طریقہ کار پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا کچھ کیا جس کے نتیجے میں ہمارا قرض واپس چلا جائے گا. پاکستان کی قوم ایک بار اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر آئی ایم ایف سے جان تو چھڑا سکتی ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ پاکستان کی حکومتوں کی کمزوریاں، مجبوریاں بالآخر اس نتیجے پر پاکستان کو لے جائیں گی کہ وہ پیسے مانگنے جس سے ہم مانگتے ہیں اس ادارے سے کہ سامنے اتنا اپنا سر جھکا دیں گے کہ وہ ہماری عدلیہ کے سب سے بڑے گھر سپریم کورٹ کے سربراہ کے پاس جا کر پوچھیں جی آپ کا عدالتی نظام کیسا چل رہا ہے؟ نکال کیوں نہیں دیا میرے چیف جسٹس نے ان کو؟ میرے چیف جسٹس کی بھی توہین ہوئی ہے اور یہ توہین کرانے میں اس حکومت کا عمل دخل ہے. آئی ایم ایف کو اس راستے پر لانے میں پی ٹی آئی کی تو کامیابی ہوئی ہے. پی ٹی آئی تو ڈفلیاں بجا رہی ہوگی کہ دیکھا نا ہم نے چیف جسٹس سے بھی جواب طلب کرا لیا، دیکھا نا ہم نے یہ کر دیا. آئی ایم ایف آئے گا، جو کچھ بھی کرے گا، اس کے نتیجے میں کوئی عمران خان رہا تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن ایک بات ضرور ہوگی کہ پاکستان کی حکومت کی حالت مزید پتلی ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی. اس کی جو ریٹ ہے وہ اس پہ کمپرومائز ہو رہا ہے، اور یہ کمپرومائز اس لیے ہو رہا ہے کہ ان پر پی ٹی آئی حاوی ہو رہی ہے. اس لیے حکومت کو بھی چاہیے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے، اور پی ٹی آئی والوں کو بھی تھوڑی سی شرم یا کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات آئی ایم ایف میں نہ لے جائیں، غیر ملکی لوگوں کے پاس نہ لے جائیں. کیا ہم امریکہ میں کبھی ہمارا پاکستان کا کوئی وفد جا کر پوچھے گا جی آپ کا عدالتی نظام کیسے چل رہے ہیں؟ کیا آپ کا انصاف کا معیار کیسے ہے؟ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں حکومت بھی اپنی جگہ ذمہ دار ہے اور اپوزیشن کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اپوزیشن نے آئی ایم ایف کو یہ راہ دکھائی ہے، اور یہ راہ دکھانے کے بعد مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کل ہم سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کتنی فوج آپ نے رکھی ہوئی ہے، وہ یہ پوچھیں گے آپ نے کون سا اسلحہ تیار کر رہے ہیں، وہ کل ہم سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا ایٹمی ہتھیار تیار کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے انف از انف، فیصلہ آ گیا ہے. اگر آئی ایم ایف کے بغیر ایران اور اس طرح دوسرے ملک زندہ رہ سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے پاکستان کیوں نہیں زندہ رہ سکتا؟ شکریہ.